الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3364 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی بیوی ہاجرہ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس جگہ پر چھوڑ دیے جہاں آج مکہ آباد ہے۔ وہاں چھوڑ کر جب آنے لگے تو بیوی ہاجرہ نے کہا، کیا بھئی کس کے سہارے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے۔ تو ہاجرہ نے کہا پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کہہ رہے ثم رجعت، یہ بات ہونے کے بعد ہاجرہ واپس لوٹ گئی، یعنی اپنے بچے کے پاس لوٹ گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہوئی تھی، لیکن جب ادھر سے جواب ملا کہ بھئی اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر ہاجرہ پلٹ کر بچے کے پاس آ گئی۔ فانطلق ابراہیم، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، یعنی آگے بڑھ گئے۔ حتی اذا کان عند ثنیہ، یہاں تک کہ جب وہ ثنیہ پہاڑی کے پاس پہنچے۔ ثنیہ پہاڑی وہاں ہے، جو گئے ہیں جانتے ہیں، ان کے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہاں کوئی ثنیہ پہاڑی ہے، وہاں سے جب وہ ثنیہ پہاڑی کے پاس گئے، حیث لا یرونہم استقبل بوجہ البیت، اور وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی اتنے دور نکل گئے بیوی اور بچے سے کہ اب ان کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے چہرے کو اس سمت کیا جو خانہ کعبہ تھا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو کیا۔ اب خانہ کعبہ آباد ہے، اسی طرف انہوں نے چہرہ کیا۔ ثم دعا بہؤلاء الکلمات، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی ہے، یعنی اللہ سے فریاد کی ہے۔ ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آپ دعا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ہاتھ اٹھا کر، اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا مجھے اس بندے کا خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد کریں، اور سب سے بہترین ٹائم ہے فجر سے پہلے والا۔ تھوڑی قربانی دے، پھر دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، ہر مسئلے کا حل وہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کلمات سے دعا کی۔ فقال ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم حتی بلغ یشکرون، یعنی ایک لمبی دعا ہے، یہاں انہوں نے مختصر بیان کیا، قرآن کے اندر ایک تفصیل ہے کہ پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، یعنی بیوی اور بچے کو، اس بے آب و گیا میدان تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ پہنچے بلغا یشکرون، قرآن کی جو آیت ہے وہاں تک کہ اللہ نے نوٹ کیا، وہاں تک یہ دعا کرتے رہے۔ کہہ رہے وہ جالت اسماعیل، اچھا یہ ہے نا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا؟ دعا ہے۔ چونکہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، چونکہ اللہ کا حکم تھا تو ضروری تھا کہ اللہ سے دعا کریں، فریاد کریں کہ اللہ میں نے تیرے سہارے پر چھوڑ دیا، اب تو ہی ہے ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا۔ چنانچہ ان کا معاملہ ہوا۔ وجعلت ام اسماعیل ترضع اسماعیل، چنانچہ ادھر معاملہ یہ ہے کہ ام اسماعیل یعنی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو دودھ پلا رہی تھی، چونکہ چھوڑ کے چلے گئے، دودھ پیتا بچہ تھا اسماعیل تھے، اور وہ دودھ پلا رہی تھی۔ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءَ، اور خود پانی پیتی تھی۔ وہ دیکھ کے گئے تھے جس میں کچھ پانی تھا، وہاں سے وہ پانی پیتی تھی اور بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ، یہاں تک کہ جو مشک میں پانی تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور ختم ہونا ہی تھا، تھوڑا ہی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، چنانچہ ہاجرہ بھی پیاسی ہو گئی اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی پیاسا ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، دونوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ چنانچہ آگے جو ہے معاملہ وہ یہ ہے، بہت ہی اندوہناک۔ وَجَعَلَتْ تَنظُرُ إِلَيَّ يَتَلَوَّى،
چنانچہ ہاجرہ اسماعیل کو دیکھ رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام زمین پر پیچو تاب کھا رہے تھے، او کالا یتلبتو، دوسرا لفظ ہے کہ لوٹ پوٹ کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، جس کو آپ کہہ لیجیے پیاس کی وجہ سے۔ ماں اس منظر کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، لیکن مجبوری تھی، کرے تو کیا کرے، کوئی چارہ ہی نہیں تھا نا، پانی نہیں، خود بھی پیاس۔ اور ماں کی ایک بہت بڑی قربانی ہوتی نا کہ ساری تکلیف خود برداشت کر لے گی، لیکن اپنے نونہال بچوں کو وہ پریشان تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قربانیوں کو یاد رکھیں، وہ کبھی کچھ سنا دیں، ان کی آپ کی کوئی غلطی نہ ہو تو بھی برداشت کریں، کیونکہ ان کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ دیکھتی رہی، فانطلقت، تو یہ جب حالت ہوئی نا کہ اسماعیل تڑپ رہے ہیں پیاس سے، تو ان سے دیکھا نہیں گیا، تو تھوڑی وہ آگے چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ کراہیۃً ان تنظر الیہ، چنانچہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے حالت میں دیکھنا پسند نہیں کر رہی تھی، اور کون برداشت کرے گا بھائی، بچہ تڑپ رہا ہو اور ماں کو کیسے برداشت ہو، تو تھوڑی وہ آگے چلی گئی تاکہ یہ منظر وہ نہ دیکھ سکے۔ کہہ رہے فوجدت الصفا اقرب جبل فی الارض یلیہا، چنانچہ اپنے سب سے قریب انہوں نے صفا پہاڑی کو پایا، یعنی ان سے قریب جو تھا وہ صفا پہاڑی ہے، وہاں ان کو مطلب صفا پہاڑی نظر آیا۔ فقامت علیہ، چنانچہ وہ صفا پہاڑی پر چڑھ گئی۔ ثم استقبلت الوادیہ، پھر انہوں نے وادی کا استقبال کیا۔ تنظر هل ترى احدا فلم ترى احدا، اور وادی کی طرف وہ دیکھ رہی تھی، یعنی جب وہ صفا پر چڑھی تو آگے وادی، تو وادی کی طرف وہ دیکھنے لگی کہ کوئی بندہ نظر آ جائے، لیکن کہہ رہے فلم ترى احد، کوئی نظر نہیں آئے، تھا ہی نہیں وہاں کوئی، بالکل بے آب ہو گیا میدان، چٹیل میدان تھا، کوئی آبادی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ کہ پانی نہیں، جہاں پانی نہیں وہاں کون بستا ہے، تو کہہ رہے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ فابتت من الصفا، چنانچہ پھر وہ صفا پہاڑی سے نیچے اتر گئی، حتی اذا بلغت الوادیہ، یہاں تک کہ جب وادی میں وہ پہنچی، یعنی صفا پر چڑھی پھر آگے وادی اتر کر وادی میں گئی۔ رفعت طرفا درعیہا، تو اپنے دامن کو تھوڑا وہ اٹھا لیا، کپڑے کو جو دامن تھوڑا سمیٹ لیا، چونکہ اب ان کو تھوڑا بھاگنا تھا، پانی کی تلاش تھی اور بچہ تڑپ رہا تھا، یہ سارا منظر ان کے نگاہوں میں تھا، تو اپنے کپڑے کو دامن کو اٹھا لیا۔ ثم الصعد سائل انسان المجہود، پھر ایک پریشان انسان کی طرح وہ دوڑنے لگی صفا اور مروہ کے درمیان۔ حتی جاوزت الوادیہ، یہاں تک وادی کو وہ پار کر گئی۔ ثم اتت المروہ، پھر وہ مروہ پہاڑی پر چڑھ گئی، صفا وادی مروہ۔ کہہ رہے فقامت علیہ، اور چنانچہ مروہ پہاڑی پر بھی وہ کھڑی ہوئی، وہ نظرت حل ترى احدا فلم ترى احدا، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ شاید یہاں کوئی نظر آ جائے، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ففعلت ذلك 7 مرات، چنانچہ اس کام کو ہاجرہ نے 7 مرتبہ دہرایا ہے، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، ایسے 7 چکر انہوں نے لگایا ہے۔ کیا تھا؟ پانی مل جائے یا کوئی بندہ مل جائے، تاکہ میں اپنے بچے کی پیاس کو بجھا سکوں، بچہ تڑپ رہا تھا۔ قال ابن عباس بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فذلک سعی الناس بینہما، کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان دونوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان، یہ ہاجرہ کی سنت ہے۔ اللہ کو ان کی یہ سنت اتنا پسند آئی نا کہ اب جو بھی حاجی وہاں جاتا اس کے لیے ہے کہ صاحب یہ چکر لگاؤ، تاکہ ان کی یہ سنت یاد رہے، یاد تازہ رہے، اور لوگ جانیں کہ ہاجرہ نے ایسے چکر لگایا تھا۔ تو حدیث لمبی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، سنیں اور غور کریں، کیسے کیسے لوگوں نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ ہاجرہ کے پاس ایسا بھی تو آپشن تھا، جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ ہی یہاں رہو، میں تو اپنے بچے کو لے کے جاتی ہوں، جیسے آج کی عورتیں کہہ دیتی ہیں، لیکن ان کو تھا کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو میں اس قربانی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے اور جو کچھ میرا وہ بھی میرا بن جائے، یہ ان کا جذبہ تھا، اور ایسے فرماندار وہ بیویاں تھیں۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔